آپ فرما دیجیے کہ اے مومنو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں جا بجا جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، مومنین کی صفات کا ذکر آیا ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ جیسے فرمایا کہ واقعی الصلاۃ، مومنوں سے کہہ دو، ایمان لانے والوں سے آپ حضور فرما دیجیے کہ نماز بھی ادا کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کریں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایسا فریضہ ہے جو ہر اس شخص پر واجب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال میں جو ہے اس کو اضافہ دیا ہو، اس کے پاس اس قدر مال ہو کہ جو اسلام نے نصاب بتایا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس اتنا مال ہو تو وہ مالدار ہے، اور سالانہ جو ہے اس حصے کا 40واں حصہ وہ جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق مسلمانوں پر خرچ کرے گا اور غریبوں میں تقسیم کرے گا، ضرورت اور حاجت مندوں کو اپنے پیسوں میں سے کچھ دیا کرے گا۔ تو 2.5%، 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے جو اسلام نے مقرر فرمایا ہے۔ یوں سمجھے کہ 100 میں سے صرف اور صرف سال میں 2.5 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ لیکن جو اسلام نے جو حد مقرر کی ہے 52 تولہ چاندی جس کے پاس ہو، اور یا اس کی مالیت پورے سال جس شخص کے پاس رہی ہو، جس شخص کے پاس اس قدر مال رہا ہو، تو سال کے آخری حصے میں اس میں سے جو رقم ہوگی اس کو 100 میں تقسیم کریں گے اور اس میں سے 2.5% حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ جیسے ہی اسلام میں کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مقرر فرمائی ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ شرائط اور ان احکامات پر عمل ہوگا تو وہ شخص کامل اور مکمل مسلمان کہلائے گا۔ جیسے کوئی شخص کہیں فیکٹری میں یا کسی جو ہے وہ کالج یا یونیورسٹی میں یا اسی طرح کسی بھی جگہ یا ملک سے باہر کہیں چلا جائے کام کرنے کے لیے، تو وہ جب جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو انٹرویو میں جب کوئی شخص کامیاب ہو جائے تو اسے ایک فارم فل کروایا جاتا ہے، اسے ایک پرچہ فل کروایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کی پوری معلومات ہوگی اور آپ اپنا پورا ڈیٹا ہمارے پاس رکھوائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس فارم میں یہ شرائط بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ ہمارے پاس رات کو نہیں پھریں گے، مثال آپ ہمارے پاس جو رات کا کھانا نہیں کھا سکتے، جیسے ہی صبح سے لے کر شام تک آپ ہمارے پاس کام کریں گے، چھٹی ہونے کے بعد آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دوپہر کا کھانا ہماری طرف سے ملے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری شرائط آپ جیسے دنیا کا قانون ہے وہ اپنے پاس رہنے کے لیے اور اپنے احکامات پر عمل کروانے کے لیے دنیا کا قانون اور دستور ہے کہ وہ اپنی بنائے ہوئے فارم پر اس کو ہاں کروایا جاتا ہے کہ آپ اس پر بھی عمل کریں گے، اس پر بھی کر لیں، آپ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس پر بھی کر لیں۔ اور سارا فارم فل کرنے کے بعد آخر میں اس شخص کے دستخط بھی لیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس قوانین کی خلاف ورزی کی تو ہمیں اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ آپ کو ہم نکال بھی سکتے ہیں۔ تو وہ شخص اس پر فارم پر دستخط کر لیتا ہے کہ میں احکامات پر عمل کروں گا، اور کوئی کام جو میری اس فیکٹری کے لیے اور اس ادارے کے لیے، اس کالج یونیورسٹی یا مدرسے کے لیے کوئی بھی ایسا کام جو خلاف ضابطہ ہو تو ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھے اس مدرسے سے، اس کالج یونیورسٹی یا اس فیکٹری سے نکال سکتی ہے۔ بعینی ہی اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد ایک فارم فل کروایا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، نماز۔ اور دوسری شرط، اگر آپ نے اسلام لایا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے تو دوسری شرط یہ ہے اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہے جو اسلام نے جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے 52 تولہ چاندی، اگر یہ آپ کے پاس ہے یا پورا سال آپ کے پاس اتنے روپے رہے ہوں، اتنی قیمت آپ کے پاس رہی ہو اور پورے سال بھر آپ کے پاس یہ قیمت آتی جاتی رہی ہو، اور سال کے شروع سے لے کر آخری دن تک
جہاں سے آپ نے سال کی ابتدا کی تھی، اس دن آپ دیکھیں گے کہ میں اس وقت کتنے پیسوں کا مالک ہوں، اس کے بعد پھر آپ ان روپوں کا حساب لگا کے اس میں سے 2.5% آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ جیسے دنیا کا دستور ہے کہ اگر آپ نے ہمارے قوانین پر عمل کیا تو کبھی کبھار جو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی جو ہے کبھی کبھار جو دنیا کا قانون ہے اس کو جو ہے وہ اچھے الفاظ سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس یہ وہ واحد شخص ہے جس نے پورے سال بھر کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنے کام سے کام رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے مدرسے کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، ادارے کی اور کسی فیکٹری کی تعریف ہوئی، اس کے کام کی وجہ سے دنیا میں ہمارا نام روشن ہوا ہے۔ تو یہ بالکل آگاہی نہیں، اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اضافی چیزیں بھی ایسے شخص کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس اضافی چیزیں کیا ہوگی؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دلی طور پر خوشی اور سکون عطا فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کہ اگر آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت، اتنا مال و دولت دیا ہو کہ آپ اس حدیث کے جو ہے وہ آپ اس کے اوپر آپ کے اوپر یہ حدیث صادر آ جائے گی، تو یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ایک نعمت سے نواز دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا میں رہنے سے، آپ کے مال کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ 5 لوگ آپ کی تعریف بھی کر لیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کر لیں گے، 5 لوگ آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ بھی ملیں گے کہ چلو کم از کم دنیا میں ہمارا کچھ خیال بھی کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آخرت میں جو زکوٰۃ دینے والا شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازنا ہے، یہ حدیث شریف کا قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے کہ اس کی آنکھوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی اور اس کے کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہی نہیں ہوگا، اور اس کے دل و دماغ میں ایسی نعمتیں جو ہم نے اس کو ادا کرنی ہے کبھی وہم اور خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں ادا کریں گے جس کا دنیا میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ کیا آپ دیکھیں دنیا میں کتنی بڑی بڑی چیزیں انسان نے خود بنائی ہیں، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت دینے کے بعد اس نے کتنی چیزیں بنوائی ہیں، لیکن اب جو غریب شخص ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں کہ میرے پاس بائک آ جائے، میرے پاس پھر گاڑی آ جائے، گاڑی کے بعد پھر جو ہے وہ میرے ساتھ گاڑی بھی ساتھ ہو، اور اس کے بعد میں اپنا بنگلہ بھی بنا لوں، پھر بنگلوں کے بعد کئی سارے بنگلے ہو جائیں، اور اس کے بعد چاہتا ہے کہ میں فیکٹری بنا کے اس میں جو ہے وہ اپنے پیسے لگا لوں کہ مجھے جو ہے ہر مہینے اتنے روپے آتے رہیں اور میں کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کروں، اور کیا کیا نہیں چاہتا دنیا میں انسان۔ لیکن اگر یہی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو میری راہ میں خرچ کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں اس مال میں اضافہ کروں گا اور اس قدر اضافہ کروں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا جو لفظ ہے عربی میں سب سے پہلی تاکید یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں کہ آپ نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے، میں نے اس مال کو بڑھانا ہے۔ کہنے والی کون ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اس کے بعد عربی کا قانون ہے، لام جو ہے شروع میں یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ یہ آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ اس کے بعد متکلم کا صیغہ کہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر بھی تاکید فرمائی، اور اس کے بعد 2 نون لائے تاکید کے لیے کہ میری راہ میں خرچ کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں اس مال میں اضافہ کروں گا، ضرور بے ضرور کروں گا۔ لیکن اس پر عمل وہی شخص کرے گا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت مال و دولت ہو اور اس قدر ہو کہ جو اسلام نے حصہ جو مقرر کیا ہوا ہے وہ بتایا ہے، اور وہ پورا سال اس کے پاس رہے، اس میں سے پھر آخر میں 2.5% زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا کہ میری راہ میں خرچ کرو گے تو مال میں اضافہ ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں
میں کیا کرتا ہوں؟ 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے تو وہ ضرور کہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، حاجات اور ضروریات مسکینوں کی پوری کرتا ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی غریب نہیں کریں گے، اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید اضافہ کریں گے۔ میں محمد نبی ہو کر اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں دینے والا ہو، کوئی شخص غریبوں اور مسکینوں حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، تو میں محمد اس بات پہ قسم کھاتا ہوں کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ حالانکہ بظاہر کوئی شخص 100 میں سے 10 روپے نکال دے تو کیا ہوتا ہے؟ 90 روپے بچ جاتے ہیں۔ 100 میں سے 50 نکال دے تو 50 رہ جائیں گے۔ لیکن جب انسان 10 یا 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کسی ضرورت مند کو دے گا، تو حضور السلام فرماتے ہیں کہ اس کا مال بظاہر کم ہوا ہے، لیکن اس کا مال کم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے اس کے مال میں اضافہ فرمانا ہے۔ اور یہ حضور السلام کا فرمان ہے، اور یہ سچ ہے، 100% سچ ہے۔ یہ صرف حضور کا فرمان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا۔ پاکیزہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ مال کو پاک اور صاف بنا دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہر شخص کو، کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ مال بھی اسی میں سے ایک حصہ ہے۔ مال بھی کیا ہے؟ اسی میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ جیسے حضور السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نصیحتیں فرمائی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ 3 نصیحتیں فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ سے کوئی مانگنے آ جائے، کوئی آپ سے سوال کرنے آ جائے تو اس کو کبھی جھڑکنا نہیں، اس کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ چلا جاؤ، بلکہ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے، تو اس کو آپ اس کی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اور اس کو کیا کریں؟ اس سے آپ کا مال بھی پاک ہوگا۔ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ حضور اسلام کی جو حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، اس پر بھی آپ کو جو ہے عمل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کئی ساری احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کبھی جنگ ہوتی یا کبھی کوئی غزوہ ہوتا، جو مال جنگ میں حاصل ہوتا اور جو غزوات میں حاصل ہوتا، حضور علیہ السلام کے پاس جو مال حصے میں آتا تھا، حضور علیہ السلام کے پاس جتنا مال حصے میں آتا، جنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ اتنا سارا مال مل گیا، سب کو جو ہے وہ تقسیم کر کے دے دیا، اب کچھ حصہ حضور کے حصے میں بھی آ گیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے سارا مال تقسیم کر دیا، اور رات کو میں دیکھتی ہوں کہ کبھی حضور اس طرف پلٹ رہے ہیں، کبھی اس طرف پلٹ رہے ہیں، اس طرف بھی نیند نہیں آ رہی، اس طرف بھی نیند نہیں آ رہی۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آج کیا بات ہے، آپ کو آج نیند نہیں آ رہی، آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ تو حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ میرا ایک جو ہے وہ دینار یا درہم، 1 روپیہ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی، جو میں نے آج اللہ کی راہ میں دیا نہیں۔ اس کا دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سب کو تقسیم کو تو کر دیا ہے، لیکن میرے پاس یہ 1 روپیہ باقی ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم کو کبھی اس پر غصہ نہیں کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، آپ سے کوئی مانگنے آ جائے اس کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر چلو مان لو ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلام کی طرف سے مقرر کی ہوئی مقدار ہے وہ نہیں، تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ اپنی حیثیت کے مطابق انسان روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتا رہے، اور یہ مال کا اس لیے بتایا ہے کہ زیادہ تر آپ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ پیسہ ہے، وہ مال ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس اپنا گھر بھی ہوگا، اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اپنی گاڑی بھی ہوگی، اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس کئی سارے زمینیں، کئی ساری جائیداد، سب کچھ ہوگا۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جو پیسے ہیں حقیقت میں جس کو کہا جاتا ہے 10 روپے 5 روپے 50 500 روپے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور خود اللہ کی راہ میں دیا کرو. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں اضافہ بھی فرمائیں گے. اور خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ کا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، بقیہ جو مال آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف فرما دیں گے اور اس سے دوسرے کی مدد ہو جائے گی. اور آخری بات کہ اس سے انہوں نے فرمایا الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ کیا ہے؟ وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو خلاصے کلام یہ ہوا جس کے بھی پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، اضافی مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. صرف صاحب حیثیت ہونا جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس اضافی مال ہے. لیکن ہم اپنے طور پر بھی، ہم غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن انسان اپنی حیثیت کے مطابق ہر ہفتے ہر دن اگر آپ نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں صدقے دل سے دیا کہ میں میرے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صرف 1 روپیہ دے سکتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، یہ روپیہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی ثواب دے گا کہ جس طرح کوئی شخص اپنے لاکھوں روپوں میں سے 1000 روپے دے دے، کروڑوں میں سے 1 لاکھ دے دے، تو اس کا ثواب بھی برابر ہوگا اور آپ کا 1 روپیہ اس کا ثواب بھی برابر ہوگا. بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حضور کے نبی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا 1 روپیہ آپ کے پاس بقیہ روپوں کو بھی پاک اور صاف بنا دے گا. حضور علیہ السلام کے فرامین پر بھی عمل ہو جائے گا. آخری بات پھر دہراتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، میں محمد نبی ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کبھی کمی ہونے نہیں دیں گے، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں الید العلیٰ دینے والا بنائے اور خیر من الید السفلی سے بچائے. کہ دینے والا جب ہاتھ ہوتا ہے یہ بہت پاکیزہ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی اطمینان اور خوشی بھی ہوتی ہے. اس سے جب آپ خرچ کریں گے دوسروں کی مدد بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. خرچ کرنے سے احادیث پر بھی عمل ہوگا، قرآن مجید کے احکامات پر بھی عمل ہوگا. یہ دنیا بھی سکون کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت سے نوازیں گے. جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.